بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا پسندیدہ پروگرام، کیا نام ہے ہمارے پروگرام کا؟ بچوں کے سنگ لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ الکریم، یہ سلسلہ جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں ان کو پتہ ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے، بہت ساری معلومات بھی حاصل ہوتی ہے، نعت شریف بھی ہوتی ہے، اشعار کی تکرار بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بڑے انفارمیٹیو بیانات بھی ہوتے ہیں، یعنی ہمارے مدنی منع جو ہے وہ بیان بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ طرح طرح کے سیگمنٹس ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، تو اگر آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت لطف بھی آئے گا، کلام بھی سننے کو ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کو معلومات بھی حاصل ہوگی۔ تو ہمارے جو مختلف سیگمنٹس ہیں اس میں سب سے پہلا سیگمنٹ ہمارا تلاوت قرآن پاک کا ہے، تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی تلاوت سننے کی طرف جائیں گے۔ اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہمارے ساتھ جو شریک ہیں تلاوت قرآن پاک کے لیے، ان کا نام بھی پوچھیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ آج وہ ہمیں قرآن پاک کی کون سی آیت مبارکہ سنا رہے ہیں۔ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد دعان اتاری۔ محمد دعان اتاری، ماشاء اللہ الکریم۔ آج آپ ہمیں قرآن پاک کی کون سی آیت مبارکہ سنا رہے ہیں؟ چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی چند آیتیں تلاوت کروں۔ ماشاء اللہ الکریم، چلیں پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تلاوت قرآن پاک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اچھی آواز میں پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں بھی روزانہ ہی ڈیلی بیسس پر قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اس سے دل بھی نرم ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ جس کے دل میں سختی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے، جس میں ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمیں ایک ٹاپک پر کچھ بیان سناتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جو اسلامی بھائی شریک ہیں، ان سے ہم ان کا نام بھی پوچھیں گے، کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہیں یہ بھی پوچھیں گے، اور انشاءاللہ ان سے ہم ان کی گفتگو بھی سنیں گے۔ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام احسان اتاری ہے۔ تو احسان اتاری بھائی، آپ کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہیں؟ مدرسۃ المدینہ میں ہیں، جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں، یا دارالمدینہ میں ہیں؟ جامعۃ المدینہ کے دوسرے ثانیہ درجے میں۔
ماشاء اللہ الکریم، یہ جامعۃ المدینہ جہاں پر دعوت اسلامی کا عالم بنانے والا شعبہ ہے، اس کی سیکنڈ کلاس میں سیکنڈ درجے کے اندر یہ پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم ان سے گفتگو بھی سنیں گے۔ آج کس ٹاپک پر آپ ہمیں اسپیچ سنائیں گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ماشاءاللہ، بڑا ہی انٹرسٹنگ، بڑا ہی معلوماتی اور عشق میں اضافہ کر دینے والا ٹاپک ہے کہ صحابہ کرام کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ ویسے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ایمان کی جان ہے، لیکن ظاہر ہے کہ صحابہ وہ آئیڈیل ہستیاں ہیں، وہ پرسنالٹیز ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرتے ہیں، اپنے عشق میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہ اسپیچ سنیں گے اور اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا، کیا ہمیں فائدہ حاصل ہوا اور ہمیں اپنی زندگی میں اس سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ جی، آج کی پرفارمنس میں آپ کو جنتی صحابی رضی اللہ عنہ کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں بتاؤں گا۔ پیارے بچوں، واقعہ ہے مکہ پاک فتح ہونے سے پہلے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جنتی صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اسلام کے دشمنوں نے پکڑ لیا اور انہیں حرم پاک سے دور لے جایا گیا۔ پھر اسلام کے دشمنوں میں سے ایک شخص نے ان سے پوچھا، زید، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اس وقت ہمارے پاس تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور معاذ اللہ ہم ان کو شہید کر دیں اور تم آرام و سکون سے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو؟ پیارے بچوں، جنتی صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ پاک کی قسم، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی ہیں ان کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں آرام و سکون سے اپنے گھر میں رہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگے کہ میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ کسی سے ایسی محبت کی جاتی ہو جیسی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سچے واقعے سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ پیارے بچوں، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں اور ہر چیز سے زیادہ نہ ہو، آدمی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ہمیں اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا پسند نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا، معمولی سا کانٹا چبھ جائے، یہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پسند نہیں تھا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی ہر حال میں پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پیاری معلومات کو یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ الکریم، کتنا ہی پیارا واقعہ تھا۔ ہم سب نے اگر توجہ سے سنا ہو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے کس کس نے توجہ سے یہ واقعہ سنا؟ اگر سنا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں سن سکے تو اس طرح کے واقعات سننے چاہیے۔ جب اس طرح کا کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہو، کوئی اسپیچ ہو رہی ہو، تو اس کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، تاکہ اس سے حاصل ہونے والی انفارمیشن بھی ہمیں پتہ چلے اور اس میں جو عمل کرنے والی بات ہے اس میں ہم عمل بھی کر سکیں۔ اور بعض اوقات یعنی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر توجہ سے وہ بات نہیں سنتے تو ہم کچھ کا کچھ سمجھ جاتے ہیں، بات کچھ اور بیان کی جا رہی ہوتی ہے اور ہم کچھ اور سن رہے ہوتے ہیں۔ میں کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ کہوں گا
کہ جب بھی اس طرح کا واقعہ شرعی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہو تو بہت توجہ کے ساتھ بیان سنا کریں، تاکہ جو ہے وہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ بات ہمیں ٹوٹلی اور پورے طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ ابھی تھوڑا سا مشکل شعر ہے، لیکن اس کا جو خلاصہ بنتا ہے، جو سمری بنتی ہے، وہ یہی بنتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عشق ہے یہ ایسا عشق ہے کہ یہ جتنا بڑھتا رہے اس میں اتنا ہی مزہ آتا رہے گا۔ اور یہ عشق مصطفیٰ کا جو غم ہے، یعنی غم مصطفیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اتنا سکون دینے والی چیز ہے کہ جتنا یہ بڑھتا رہے گا اس میں ہمیں اور لطف آتا رہے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ سیگمنٹ بھی ہمارا بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت مبارکہ ہیں وہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ اب بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پریکٹیکلی اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، جیسے کھانا کھانے کی سنتیں ہیں، پانی پینے کی سنتیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ان سنتوں کا علم ہی نہیں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کام کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا انداز ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ کیا ہوا کرتی تھی۔ تو آج ہم انشاءاللہ الکریم پانی پینے کی کچھ سنتیں اور آداب سننے کی کوشش کریں گے، اور نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم ان سنتوں پر ہم عمل بھی کریں گے۔ آپ اپنی نیتوں کا اظہار کریں، سبحان اللہ کہیں گے تو اس میں بھی ثواب ملے گا، اور ان سنتوں پر عمل کرنے کی اگر ابھی سے آپ انٹینشن کر لیں گے، نیت کر لیں گے، تو اس نیت کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور جب آپ اس سنت پر عمل کریں گے تو اس عمل کا ثواب الگ سے ملے گا، یعنی نیت کرنے کا ثواب ابھی سے ہی مل جائے گا، اور جب اس سنت پر عمل کریں گے، سنت پر عمل کی نیت سے، تو انشاءاللہ الکریم آپ کو اس پر عمل کرنے کا الگ سے ثواب بھی دیا جائے گا۔ تو میں تمام بچوں سے کہوں گا کہ آپ ابھی سے نیت کر لیں، کیونکہ پانی ہم سبھی پیتے ہیں، اور یہ وہ سنت نہیں جس پر عمل کرنا کوئی مشکل بات ہو، اور اگر مشکل بھی ہو تو جس سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے شریعت کی طرف سے، وہ ہمیں عمل کرنا ہی پڑے گا تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے۔ تو آپ سب نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم جو طریقہ بیان کیا جائے گا اس کے مطابق ہی انشاءاللہ ہم پانی پئیں گے۔ تو آج ہم پانی پینے کی انشاءاللہ سنتیں سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، پانی اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری بھی ہے۔ پانی اگر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پیا جائے تو پانی پینے کی جو ہماری ضرورت ہے وہ تو پوری ہو ہی جائے گی، ساتھ میں ہمیں پانی پینے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یعنی اگر بغیر نیت کے ہم پانی پی لیں تو وہ پانی تو ہم نے پی لیا، ہماری پیاس بجھ گئی، لیکن اگر ہم نے اس سنت پر عمل کرنے کا ذہن نہیں بنایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز پانی پینے میں کیا ہوا کرتا تھا، تو ہم ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر کام ہم کر رہے ہوں اور اس میں سنت پر عمل کی نیت کر لی جائے تو ہمیں ثواب بھی مل جائے، یہ ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ تو پانی پینے سے پیاس بھی بجھ جائے گی اور ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو اب کون کون سے طریقے ہیں، میں چند سنتیں اور آداب آپ کو بھی بیان کرتا ہوں، مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیں، اور آپ بھی عمل کی نیت کریں تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ پہلی جو سنت مبارکہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی پانی پئیں تو بیٹھ کر پئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پانی پیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹھ کر پانی پینے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو بیٹھ کر پانی پینا یہ کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے۔ اب آپ اس کو یاد بھی کرتے جائیں تاکہ ہمیں یاد بھی ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں، ہمارے جو بچے چینل پر شریک ہیں وہ لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں، اور یاد کرنا چاہیں تو یاد بھی کر لیں تاکہ آپ کو عمل کرنے میں آسانی ہو۔ بعض اوقات ہم لکھتے نہیں ہیں یا ہمیں یاد نہیں رہ پاتا، تو ظاہر ہے جب یاد نہیں ہوگا تو عمل کیسے کریں گے؟ تو اس کو یاد رکھنے کا بھی اہتمام کریں تاکہ ہم عمل بھی کر سکیں۔ تو پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب پانی پئیں تو سیدھے ہاتھ سے پئیں۔ بعض اوقات بچے جلدی کرنے کے چکر میں، جلد بازی کے اندر الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ تو الٹے ہاتھ سے نہ بڑوں کو پانی پینا ہے نہ بچوں کو پانی پینا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے پانی پیا کرتے تھے، اور ہمیں حکم بھی سیدھے ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے پانی پینے کا دیا گیا ہے۔ اور الٹے ہاتھ سے کھانا پینا یہ شیطان کا طریقہ ہے،
تو اس لیے الٹے ہاتھ سے پانی نہیں پینا ہے. کون سے ہاتھ سے پینا ہے؟ سب مل کر بولیں, کون سے ہاتھ سے پیئیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے پانی پیئیں گے. کھانا بھی انشاءاللہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے اور پانی بھی انشاءاللہ سیدھے ہاتھ سے پیئیں گے. اسی طرح پیارے بچوں, جب بھی پانی پئیں تو بسم اللہ کہہ لیجئے. کیا کہنا ہے ہمیں؟ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ثواب حاصل ہوگا. تو جب بھی پانی پئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں, انشاءاللہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا. اور چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو سنت پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب بھی حاصل ہو جائے گا. اسی طرح جب پانی پئیں, پانی پی لینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ لیا کریں. کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین پورا ہی پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کا بھی ہمیں ثواب ہوگا. یہاں ایک اور میں پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ پانی اجالے میں پئیں اور دیکھ کر پئیں. بعض اوقات اندھیرے میں پیا جا رہا ہوتا ہے یا پانی لینے کے بعد ہم پانی کو دیکھتے نہیں ہیں, جس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پانی میں کوئی کچرا ہوتا ہے, ڈسٹ ہوتی ہے, کیڑا ہوتا ہے, کوئی نقصان دینے والی چیز ہوتی ہے. تو اگر وہ ہم دیکھیں گے نہیں اور روشنی کے اندر نہیں پئیں گے تو اس کا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. تو پانی جلد بازی میں نہ پئیں. پانی پینا یہ بہت ساری سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ایک ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ جب ہم پانی پیتے ہیں تو ایک وقت میں ہی ہم بہت سارا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. تو جب بھی پانی پئیں تھوڑی دیر رک جائیں, اچھی نیتیں بھی کر لیں اور ان سنتوں اور آداب پر عمل بھی کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. میڈیکلی فائدہ بھی ہوگا اور آخرت کے حساب سے بھی ہمیں ثواب حاصل ہو جائے گا. اور پیاس تو ویسے ہی بجھنی ہے. اسی طرح جب آپ پانی پئیں تو چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیا کریں. بعض اوقات زیادہ پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو بچوں کو بھی دیکھا گیا ہے, بڑوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک ساتھ جلدی جلدی پانی پی لیں گے. تو حدیث پاک میں اس طرح ایک ہی سانس میں پانی پی لینے کو اونٹ کے ساتھ مشابہت قرار دی گئی ہے. یعنی اونٹ اس انداز سے پانی پیتا ہے اور اس طرح پانی پینے سے منع کیا گیا ہے. تو جب بھی پانی پئیں تو کتنی سانسوں میں پانی پیئیں گے؟ 3 سانسوں میں پئیں گے. اور پانی پیتے وقت پانی جس گلاس میں یا برتن میں آپ پی رہے ہیں تو اس کے اندر آپ سانس نہ لیں, کیونکہ بعض اوقات ہماری سانس زہریلی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا جو اثر ہوتا ہے, جو امپیکٹ ہے وہ پانی کے اندر پڑتا ہے. اور جب ہم پانی پیتے ہیں تو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو جب بھی پانی پئیں تو ایک گھونٹ لینے کے بعد اس کو گلاس کو یا جس چیز میں آپ پانی پی رہے ہیں اس کو سائڈ پہ کر لیں. سانس لے لی, پھر آپ دوبارہ گلاس میں پانی پئیں گے یا برتن سے پانی پی رہے ہیں تو جب سانس لیں گے تو برتن کو سائڈ پہ کر لیں تاکہ وہ سانس پانی کے اندر نہ جائے, اس برتن کے اندر نہ جائے اور ہمیں وہ سانس جو ہے نقصان نہ پہنچائے. تو یہ چند سنتیں اور آداب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس کا فائدہ بھی ہوگا. تو آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب جب ہم پانی پئیں گے تو اسی انداز سے پینے کی کوشش کریں گے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ ہم نے جو آج پانی پینے کا طریقہ سیکھا ہے اس میں سنتیں بھی ہیں, آداب بھی ہیں, اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے, دینی فائدہ بھی ہے. اسی انداز سے انشاءاللہ الکریم ہم پانی پینے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ بھی ہے اور انفارمیٹیو بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. ماشاءاللہ اس میں اشعار ہوتے ہیں اور ہمارے پاس 2 بچے ہیں, ان سے ہم کلام اس طرح سنتے ہیں کہ ہم ان کو اس کلام کا ایک شعر کا ایک مصرع, شعر پورا ہوتا ہے اس کا ایک مصرع ان کو بتائیں گے تو ان کو وہ دوسرا مصرع کمپلیٹ کرنا ہوگا. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں ان سے پہلا مصرع پوچھوں یہ دوسرا بتائیں, یا میں دوسرا پڑھ دوں تو یہ پہلا بتائیں. تو انشاءاللہ اس کو یہ چاہیں تو طرز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, طرز میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور لطف آئے گا, اور اگر طرز میں نہ پڑھنا چاہیں تو آپ ویسے بھی پورا شعر کمپلیٹ کر سکتے ہیں. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام ہی کلام. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ, بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. تو آج ہمارے ساتھ کون کون شریک ہیں انشاءاللہ ان کا ہم تعارف بھی لیں گے. سب سے پہلے میری رائٹ سائڈ پر کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسان علی صدیقی. محمد حسان بھائی, ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ آج اس سیگمنٹ کلام ہی کلام میں شریک ہیں. میری دوسری جانب محمد عاطف اتاری. محمد عاطف اتاری, یہ دونوں ہمارے ماشاءاللہ بچے آج شریک ہیں. تو آپ ریڈی ہیں بھائی؟ چلیں بڑھتے ہیں حسان بھائی کی طرف. حسان بھائی, آپ سے جو میں شعر کا مصرع پوچھ رہا ہوں وہ ابھی پہلا مصرع ہے, آپ کو سیکنڈ مصرع پڑھنا ہے. مصرع ہے, سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ,
آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا۔ ماشاءاللہ، ان کا جواب درست ہے۔ اب ہم چلتے ہیں عاطف بھائی کی طرف۔ عاطف بھائی تیار ہیں؟ تیاری ہے؟ چلیں، میں پہلا مصرع پڑھوں گا، آپ کو دوسرا پڑھنا ہوگا۔ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے۔ مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ان کا جواب بھی درست ہے۔ دوبارہ چلتے ہیں حسان بھائی کی طرف۔ حسان بھائی، پھر سے پہلا مصرع پڑھوں گا۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں۔ کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ، تیاری اچھی ہے اور درست جوابات دے رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں عاطف بھائی کی طرف دوبارہ۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں۔ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ماشاءاللہ، جواب درست ہے ان کا بھی۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ بڑے پیارے پیارے اشعار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس سے جو ہے وہ عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ چلیں، اب حسان بھائی دوسرا مصرع پوچھ لوں؟ آپ پہلا پڑھ لیں گے؟ چلیں، اب میں دوسرا مصرع آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ بڑا امیر علیہ سنت کا پیارا کلام ہے اور آسان اتفاق سے آگیا ہے، تو آپ پہلا مصرع پڑھ لیں اس کا۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ نے پڑھ لیا، زبردست۔ اور ویسے دوسرا مصرع پڑھیں اور پہلا مصرع پکڑ لیں تو یہ ایک ماشاءاللہ اچھی تیاری کی علامت ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ اچھی تیاری ہے آپ کی۔ چلیں، اب چلتے ہیں عاطف بھائی کی طرف۔ عاطف بھائی، آپ سے بھی اب میں دوسرا مصرع پڑھوں گا، آپ نے پہلا پڑھنا ہوگا۔ میں یہ کہوں گا نام محمد۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ سبحان اللہ، جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ بہت ہی پیارا کلام ہے اور بہت ہی پیارا یہ شعر ہے کہ جب اللہ پاک پوچھے گا کہ کیا لایا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ میں نام محمد کہہ دوں گا کہ میں نام محمد لایا ہوں۔ ماشاءاللہ، اگلا شعر انشاءاللہ ہم حسان بھائی سے پوچھیں گے۔ حسان بھائی، پہلا پوچھوں دوسرا پوچھوں، آپ بتا دیں۔ جیسا آپ چاہیں۔ ماشاءاللہ، چلے، اس کا مطلب یہ کہ تیاری آپ کی بھرپور ہے، تو میں دوسرا ہی مصرع پوچھ لیتا ہوں۔ یہ تھوڑا سا مصرع بڑا ہے، اب پتہ چل جائے گا کہ آپ کی تیاری کتنی ہے۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سب مل کر کیا بولیں گے؟ ماشاءاللہ، بہت پیارا شعر ہے۔ اب عاطف بھائی سے پوچھیں گے۔ عاطف بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلا مصرع پوچھوں دوسرا پوچھوں؟ جو آپ چاہیں۔ ماشاءاللہ، دونوں کی دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین تیاری ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جیسا آپ چاہیں ویسے پوچھ لیں۔ کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا شعر ہے، زبردست۔ یہ بڑا ہی دل میں عشق رسول بڑھانے والا شعر ہے۔ چلیں حسان بھائی، اگلا شعر کا پہلا مصرع آپ سے میں پوچھ رہا ہوں۔ کیسا ہے پیارا پیارا یہ سب سبز گنبد۔ کیسا ہے پیارا پیارا یہ سب سبز گنبد۔ کتنا ہے میٹھا میٹھا میرے نبی کا روزہ۔ تھوڑی سی آپ نے مسٹیک کر دی ہے، میرے نبی کا روزہ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے میٹھا میٹھا بولا نا، تو اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے جو یہاں پر آئے گا۔ کتنا ہے میٹھا میٹھا، میٹھا کے آخر میں الف ہوتا ہے نا، اگر اس میں یا لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روزہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ چلیں، اس سیگمنٹ کا ہمارا آخری جو شعر ہے وہ میں عاطف بھائی سے پوچھوں گا۔ عاطف بھائی، آپ سے بھی اس مرتبہ پہلا مصرع پوچھ لوں گا، آپ نے سیکنڈ پڑھنا ہے۔
دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ داغن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ داغن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ ہم آئے آغا تمہارے لیے، غم آئے آغا تمہارے لیے، اٹھے بھی واغا تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ الکریم۔ اشعار کی تکرار تو ہماری کمپلیٹ ہو گئی، لیکن یہ سیگمنٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ کلام ہی کلام، یہ ہمارے سیگمنٹ کا نام جو ہے یہ بھی جاری ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہمارے مدنی چینل کے ویورز ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک کلام بھی سنایا جاتا ہے۔ محمد جہانزیب اتاری ہمارے ساتھ ہیں، آج کون سا ہمیں کلام سنا رہے ہیں؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اچھا، آپ میں سے کون بتائے گا یہ کلام کس کا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کے، چلے پتہ ہے، چلے ان کو مائک دیں بھائی، میں پوچھتا ہوں کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا۔ ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے۔ جی تو کلام پڑھیے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جگنا ابھی نسرت ہوگا، اللہ کیا جگنا ابھی نسرت ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں،
راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ملک سخن کی ساگی تو کو رضا مسلم، ملک سخن کی ساگی تو کو رضا مسلم، جی ساتھ آ گئے وہ سیکھے بٹھا دیے گئے، جی ساتھ آ گئے وہ سیکھے بٹھا دیے گئے، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مگن دل کے غنچے کھلا دیے ماشاء اللہ الکریم، سبحان اللہ، بڑے ہی پیارے انداز میں انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہمیں سنایا۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکت دے، آپ کی سوز میں برکت دے، اور اللہ پاک ہمیں عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے پیارے پیارے بچوں، اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے، بڑا ہی انفارمیٹیو، بڑا ہی معلوماتی سیگمنٹ ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے، اور سیگمنٹ شروع ہونے سے پہلے میں مشورہ بھی دوں گا کہ یہ معلومات اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں، اور اگر آپ کو آتا ہے تو آپس میں ٹیم بنا کے آپ بھی ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا۔ تو یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ یہ ہماری دو ٹیمز ہیں، ٹیم اے ہے، ٹیم بی ہے، اور ہم ان سے 5 کوسچنز کریں گے، اور اس میں جو ٹیم زیادہ جواب دے گی، درست جواب دے گی، تو وہ ونر ہو جائے گی، اور اگر دونوں نے ہی برابر جواب درست دیے، یعنی انہوں نے بھی جتنے جواب درست دیے، ٹیم بی نے بھی اتنے ہی جواب درست دیے، تو انشاءاللہ یہ ٹائی ہو جائے گا، لیکن دونوں ہی ٹیم ونرز کہلائیں گی۔ ہارنا تو ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے، امیر علیہ سنت کہتے ہیں کہ دونوں ہی ٹیم ونر ہے، لیکن یہ ایک انفارمیشن بڑھانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ٹیم اے سے سوال کروں گا۔ تو پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، وہ یہ ہے، وہ کون سی مسجد ہے جہاں جنتی پتھر مقام ابراہیم موجود ہے؟ نام بتائیے، کون بتائے گا آپ میں سے؟ وہ کون سی مسجد ہے جہاں جنتی پتھر مقام ابراہیم موجود ہے؟ اس کا نام بتانا ہے۔ کعبہ شریف۔ کعبہ شریف تو ٹھیک ہے، مقدس مقام ہے، لیکن مسجد کا نام پوچھا گیا۔ مسجد حرام۔ مسجد حرام، جواب بالکل درست ہے ان کا۔ اچھا، یہ جواب درست دیں گے تو آپ بھی سبحان اللہ کہیں گے، بھائی آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا، اور آپ اپنے ٹیم ممبر کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ بھی سبحان اللہ کہیے گا۔ تو ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ دوسرا جو سوال ہے ان کا فرسٹ ہے، اور مجموعی طور پر دوسرا سوال یہ انشاءاللہ ہم ٹیم بی سے پوچھیں گے۔ ٹیم بی سے سوال ہے، الصلاۃ خیر من النوم کس نماز کی اذان میں کہا جاتا ہے؟ چلیں آپ بتائیے۔ فجر کی اذان میں۔ فجر کی اذان میں، جواب بالکل درست ہے ان کا۔ اگلا سوال ٹیم اے سے ہے، قرآن پاک کا اردو ترجمہ کنز الایمان کس نے لکھا ہے؟ امام غزالی یا اعلیٰ حضرت؟ کون بتائیں گے؟ کوسچن تو ایزی ہے ویسے۔ اعلیٰ حضرت۔ جی ٹیم بھی کیا لگتا ہے جواب درست ہوگا ان کا؟ جی۔ تو جواب درست مان لیں؟ جواب ان کا بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا کوسچن ٹیم بی سے ہے، کون سے نبی علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا؟ حضرت سلیمان۔ جی ٹیم ہے، کیا لگتا ہے جواب درست ہے ان کا؟ ان کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، کچھ ڈاؤٹ فل ہے بھائی جواب، کون بتائیں گے؟ جی آپ بتائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔
माशाअल्लाह जवाब दुरुस्त है इनका। सुलेमान अलैहि सलाम इन्होंने कहा था, तो हजरत सुलेमान और हजरत दाऊद में क्या रिश्ता है, किसी को मालूम है? जी चलें अब ये बता देंगे। वालिद और बेटे का। माशाअल्लाह, तो ये भी एक कुरानी मालूमात है और दोनों ही अल्लाह के नबी हैं और इनका जिक्र कुरान में भी है। तो बहरहाल ये मैंने एक ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन कर लिया। अगला सवाल हम टीम ए से करेंगे। टीम ए से सवाल ये है कि कुरान करीम में कितनी मंजिलें हैं? आप में से कोई हाफिज़ कुरान है? माशाअल्लाह, इनको तो भाई पता ही होगा कितनी मंजिलें हैं। तो वैसे जवाब जो देने वाले हैं वो हाफिज़ कुरान नहीं है। आप भी हाफिज़ कुरान है? नहीं है, लेकिन जवाब आपको आता है। माशाअल्लाह, जी बताइए। 7। माशाअल्लाह, जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल टीम बी से है। अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के वालिद किस नबी को कहा जाता है? चलें भाई, अब कोई और भी बताएं, इनको दे दीजिए, ये बताएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जी भाई, क्या लग रहा है, जवाब इनका दुरुस्त है? गलत। चलें कोई बात नहीं, कोई और आप बता दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त है इनका। चलें टीम ए से सवाल है, शेर खुदा किस सहाबी को कहते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। माशाअल्लाह, जवाब इनका दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाअल्लाह टीम बी से किया जाएगा। मशहूर आसमानी किताबें कितनी हैं? आप नहीं बताएंगे? आपको पता है? ऑप्शन दूं? आप बताएंगे? 4। 4। माशाअल्लाह, कितनी एज है आपकी? 6 7। माशाअल्लाह, देखें 6 साल के हमारे बच्चे हैं और इन्होंने जवाब खुद से दिया। माशाअल्लाह, अल्लाह और बरकत अता फरमाए। चलें अब टीम ए के लिए लास्ट क्वेश्चन है और अब हमारे जिन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया वो कोशिश करें कि वो जवाब में आगे आ जाएं। इस्लाम के कितने अरकान हैं? आप जवाब नहीं देंगे? आप जवाब नहीं देंगे? आपको ऑप्शन दूं? ऑप्शन दूं? 3, 4 या 5? 5। माशाअल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है इनका भी। टीम बी से लास्ट क्वेश्चन। कुरान मजीद की पहली आयत कहाँ नाजिल हुई, मक्के में या मदीने में? मक्के में। माशाअल्लाह, इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। मक्के शरीफ में कुरान मजीद की पहली आयत मुबारक नाजिल हुई। तो ये सेगमेंट भी हमारा कंप्लीट हुआ। आप देखें इतने शॉर्ट टाइम में माशाअल्लाह इतनी सारी मालूमात हमें हासिल हो गई और दोनों ही टीमों ने पूरे सही जवाब दिए, तो दोनों ही टीमें विनर हैं। माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हमारा एक और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट है। इसमें भी बड़ी प्यारी प्यारी मालूमात होती है और वो जो हमारा सेगमेंट है उसका नाम है जो याद है सुनाओ। बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। इसमें हम इंशाअल्लाह अपनी टीम से अंबिया अलैहिमुस्सलाम के नाम सुनेंगे और जिस टीम को ज़्यादा नाम याद होंगे इंशाअल्लाह वो आज की विनर होगी। टीम ए से एक नाम लेंगे और फिर टीम बी दूसरा नाम बयान करेगी, यानी जो उन्होंने बयान किया होगा उसके अलावा वो नाम बताएंगे। इस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और जिस टीम ने ज़्यादा नाम बता दिए वो टीम विनर होगी। तो टीम ए से शुरू करते हैं जी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम जी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह जी। टीम बी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह जी। टीम ए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जी। टीम ए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जी। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह भी बोलें भाई, माशाअल्लाह जी। टीम ए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हो गया है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जी। टीम है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जी। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन देखें, प्यारे प्यारे बच्चे देखें कि कितने सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम के नाम
انہیں یاد ہیں، اور ماشاءاللہ ہم سوچیں کہ کیا ہمیں بھی یہ نام یاد ہیں، اور تقریباً جو نام انہوں نے بتائے وہ قرآن پاک میں بھی موجود ہیں۔ جی ٹیم ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، بالکل درست جواب ہے۔ جی حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ماشاءاللہ مقابلہ سخت چل رہا ہے اور کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ جی ٹیم ہے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام، ماشاءاللہ بالکل درست جواب ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ماشاءاللہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام۔ حضرت لقمان اللہ کے نبی نہیں ہیں، حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ٹیم نے تو نام درست نہیں لیا، تو اب ٹیم ہے جو ہے وہ پیچھے رہ گئی، اور ہماری ٹیم بھی جو ہے وہ آج کی ونر ہے۔ آپ بھی ان کو سبحان اللہ بول کے ان کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں، سب مل کر بولیں سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جو یاد ہے سناؤ۔ اب انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے آج کی ٹیم۔ کیا نام ہے؟ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ اس سیگمنٹ کے اندر مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہم دعائیں سنتے ہیں، دعاؤں کا ایک طرح سے کمپٹیشن ہوتا ہے، تو جس کو زیادہ دعائیں یاد ہوں گی وہ ٹیم ونر ہوگی۔ تو ہم انشاءاللہ اس میں کوسچن پوچھیں گے آپ سے، اس دعا کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ والی دعا سنائیں، وہ آپ نے دعا سنانی ہوگی۔ اگر آپ نے درست دعا سنا دی تو انشاءاللہ اگلی ٹیم کو موقع ملے گا، اور اس طرح جو زیادہ دعائیں سنا دے گا وہ آج کا ونر ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم ٹیم اے سے کوسچن کریں گے، عطر لگاتے وقت کی دعا کون سنائے گا؟ عطر لگاتے وقت کی دعا بہت ہی ایزی ہے اور سب کو ہی یاد ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جواب ان کا بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ٹیم بی کی باری ہے۔ ٹیم بی ہمیں سنائے گی، جو بھی آپ میں سے سنانا چاہے، جس کو یاد ہو، درست یاد ہو، چھینک آنے پر پڑھنے کی دعا۔ چلیں آپ سنا دیجئے۔ شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ چلیں اب جو درست دعا ہے وہ انشاءاللہ ہم ان سے سنیں گے۔ الحمدللہ۔ یہ کمپلیٹ دعا نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ لاسٹ چانس ہے آپ کے پاس، سوچ لیجئے۔ نہیں یاد آ رہی ہے؟ چلیں اب ہم ٹیم اے سے پوچھیں گے، اس کی جو درست دعا ہے وہ ہے الحمدللہ علی کل حال۔ کیا ہے؟ ٹیم اے کیا دعا ہے؟ آپ بھی یہ دعا یاد رکھ سکتے ہیں، کیا دعا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ ایزی ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، الحمدللہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، الحمدللہ علی کل حال یہ چھینک آنے پر پڑھنے کی دعا ہے۔ اب ٹیم اے کی باری ہے، چھینکنے والے کا جواب دینے کی دعا۔ فار ایگزامپل اگر کسی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ علی کل حال، تو اس کے بعد جس نے چھینک سنی ہے وہ کیا جواب دے گا؟ اس کی جو دعا ہے وہ آپ نے سنانی ہے۔ کون سنائیں گے؟ یرحمک اللہ۔ یرحمک اللہ، جواب بالکل درست ہے۔ یرحمک اللہ کا معنی کون بتائے گا؟ یرحمک اللہ کا معنی ہے اللہ آپ پر رحم کرے۔ تو اب ٹیم اے جو ہے وہ سمجھ لیں ایک نمبر آگے چلی گئی ہے، آپ نے ایک مسٹیک کی تھی، اب آپ کو کور کرنا ہے۔ تو ٹیم بی سے ہمارا جو سوال ہے، جو دعا ہم سنیں گے، واش روم جانے سے پہلے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ماشاءاللہ، دعا تو انہوں نے درست پڑھ دی ہے، لیکن ہمارے پاس 4 ہی کوسچن تھے، اور اب ٹیم اے جو ہے وہ ونر قرار پائی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ سیگمنٹ بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت پیاری پیاری دعائیں سیکھنے کو ملی ہوں گی، اور دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل رکھیں، اپنی روٹین میں کنٹینیو رکھیں، دعائیں پڑھتے رہیں، اور کئی احادیث مبارکہ میں مختلف کاموں کی دعائیں بیان کی گئی ہیں۔ تو میں تمام کو یہ مشورہ دوں گا کہ دعائیں خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی ابھی سے دعائیں سکھائیں، کیونکہ ان کے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ہمیں بعض اوقات نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جس طرح یہ واش روم جانے سے پہلے کی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں شریر جنوں اور جنیوں سے پناہ عطا فرما، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ان شریر جنوں اور جنیوں سے، تو یہ ایک بہت پیاری دعا ہے۔
یہ ظاہر ہے کہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے اس طرح کی دعائیں مانگنا، تو بچوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی دعائیں ضرور یاد کریں، اور آپ ہمارا انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہیں گے تو آپ کو یہ دعائیں بھی انشاءاللہ یاد ہوتی رہیں گی۔ ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں اس پروگرام میں ملتا ہے، تو آج کے اس پروگرام میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ یہ پروگرام لازمی دیکھا کریں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اس کو یاد رکھ لیں کہ یہ کس کس دن میں آتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں مدنی چینل کے سارے ہی پروگرام دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس سے سیکھنے کو ملتا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ आओ चलो अच्छे बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम, बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया